دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈ جو اپنی ہی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکے اور کسی بھی قیمت پر اپنے گھر خالی نہ کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ ہند ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اپنی ساری زندگی سے کمایا ہوا گھر کوئی کیسے ایک ہی جھٹکے میں بیچ سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب کوئی گورنمنٹ یا کوئی پرائیویٹ بلڈر آپ سے زبردستی خریدنا چاہتا ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے 5 گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے مالکان اپنے گھر خالی نہ کرنے کی ضد پہ اڑ گئے، چاہے ان کو کسی سرکار کا سامنا کرنا کیوں نہ پڑ جائے، لیکن انہوں نے اپنا گھر خالی نہیں کیا۔ نمبر 5 پر ہے آسٹن اسپرنگ۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع بڑے بڑے اپارٹمنٹ کے بیچ میں دبا ہوا یہ گھر آسٹن اسپرنگ نامی شخص کا ہے۔ 1980 میں جب اس جگہ پر بلڈنگ بننے کا آغاز ہوا تو کئی لینڈ لارڈز نے اپنی بلڈنگ یا گھر بیچ دیا، لیکن واشنگٹن نے یہ گھر بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا کہ بلڈرز اس کے گھر کی صحیح قیمت نہیں لگا رہے ہیں۔ جب آسٹن کو اس کی منہ مانگی رقم نہ ملی تو آسٹن نے اس جگہ پر پیزا شاپ کھولنے کا پلان بنایا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ آسٹن انتہائی قرضے میں ڈوب گیا اور پھر اس کو یہ گھر آدھی قیمت پہ بیچنا پڑ گیا۔ واشنگٹن نے یہ گھر ایک بلڈر کو $7,50,000 میں بیچ دیا، جبکہ وہ $15 لاکھ کی مانگ کر رہا تھا۔ نمبر 4 پر ہے یانگ۔ پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر زلزلہ آیا تھا، لیکن اس 3 منزلہ عمارت کے مالک یانگ نے اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی پیش نظر جس جگہ پہ یہ گھر موجود ہے، وہاں چائنیز گورنمنٹ کو ایک عالیشان پارک بنانا تھا۔ یانگ کے گھر کے پڑوسیوں نے تو گورنمنٹ کے سامنے ہار مان لی، لیکن یانگ چائنیز گورنمنٹ کو کورٹ تک لے گیا۔ سرکاری گورنمنٹ نے یانگ کے گھر کی پانی کی سپلائی، گیس اور بجلی کا کنیکشن تک کاٹ دیا۔ یانگ کو پانی بھرنے کے لیے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا اور رات کو موم بتی کی روشنی سے گزارا کرنا پڑتا تھا، اور آخرکار 2 سال کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے یانگ کے حق میں فیصلہ سنا ہی دیا۔ نمبر 3 پر ہے میزفیلڈ ہاؤس۔ واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے سیٹرا۔ وہاں موجود ایک شاپنگ مال جس میں ایک عجیب و غریب سوراخ نظر آتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ایک چھوٹے سے گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ بات ہے 2006 کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس گھر میں ایک 84 سال کی خاتون اکیلی رہا کرتی تھی جس کا نام میزفیلڈ تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد چند گھر رہا کرتے تھے اور اسی کے پاس میں ہی یہ خاتون رہا کرتی تھی۔ جب یہ جگہ کمرشل ہو گئی تو بلڈرز نے یہاں پر شاپنگ مال بنانے کا سوچا۔ انہوں نے باقی تمام گھروں کے مالکان کو تو قابو میں کر لیا، لیکن یہ خاتون یہاں سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ اس خاتون نے $1 ملین کو بھی ٹھکرا دیا۔ بلڈرز نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس کے ارد گرد شاپنگ مال تعمیر کر دیا، لیکن اس کے 2 ہی سالوں کے بعد اس خاتون کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا یہ گھر بلڈر کو گفٹ کر دیا جائے۔ بلڈرز نے اس کے گھر کو قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی وہاں پر مال کھڑا کیا، بلکہ آج بھی وہ گھر ویسے کے ویسے ہی وہاں پر موجود ہے، اور آج وہ اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ لوگ دور دور سے آ کر وہاں پر سیلفیز لینا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے لیوو ویگن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ ایک نئے روڈ کے بیچ میں کھڑا گاڑیوں کے راستے کو روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کئی فلیٹس ہوا کرتے تھے، اس میں سے ایک فلیٹ میں ایک بوڑھی میاں بی بی رہا کرتی تھی۔ جب گورنمنٹ کو یہاں پر روڈ تعمیر کرنا تھا تو باقی سارے لوگ پیسے لے کر اس جگہ کو چھوڑ گئے، لیکن لو بوجین اور اس کی بیوی سرکار کی طرف سے دی گئی پیسوں سے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا فلیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ٹوٹے ہوئے گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجبوراً سرکار کو وہ فلیٹ اور اس کے آس پاس کے علاقے کو چھوڑنا پڑا اور اس کے ارد گرد روڈ بنا دیا گیا۔ نمبر 1 پر ہے فرام ہاؤس ان ایئرپورٹ۔
जापान में नरीदाबाद एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म हाउस बना हुआ है। जब जापानीज गवर्नमेंट को यहाँ पर एयरपोर्ट तामीर करना था तो यहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपना ज़मीन सरकार को देने से इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफ़ी एहतजाज हुआ और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में फैसला सुना दिया गया और सरकार को मजबूरन एक ही रनवे बनाने की इजाज़त मिली। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घरों में रहते हैं। नाजरीन, ये वो ममालिक हैं जहाँ की कौमें जिंदा दिल हैं और अदलिया इंसाफ है। उम्मीद है कि की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे और अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नाजरीन, अगर आप और ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे ये वीडियो आपको देख लेना चाहिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस के साथ।